اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خطبہ شکشکیہ۔ خطبہ شکشکیہ کیا ہے؟ خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے، اور نہج البلاغہ جس کو اہل سنت بہت شد و مت سے بیان کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ نہج البلاغہ شیعہ کے نزدیک بہت بڑی کتاب ہے، جبکہ انہوں نے یہ الزام خود سے ہی ہمارے اوپر گڑھ لیا ہے۔ تو اس کے اندر ہم آپ کو یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جس چیز میں وہ ابو بکر اور عمر کی ثنا بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی ثنا ہے، تو ہماری ان سے گزارش ہے، وہ تو ابن ابی الحدید معتزلہ اہل سنت کا فرقہ ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلہ ہے، اور معتزلہ آج کل کے دور میں کم پائے جاتے ہیں، اور یہ عرب یا بنی امیہ والی سائٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ تو معتزلہ فرقے کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو یعنی کہ سب پر فوقیت دیتے ہیں، بلندی دیتے ہیں، مطلب کہ ابو بکر عمر عثمان سے افضل جانتے ہیں، مگر وہ ابو بکر عمر عثمان کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں، جبکہ شیعوں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا نہج البلاغہ کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ شیخ نے یعنی کہ شیخ رضی نے، پہلی بات ہے وہ کوئی محدث نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ شیعہ کتاب کی مصادر نہیں ہے۔ مصدر مطلب یہ کہ جیسے کہ بخاری، مسلم، ان کی 6 کتابیں ہیں سنیوں کی، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی جو 6 کتابیں ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے تو وہ اس کا مصدر نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کی ایک کتاب ہے تاریخ طبری، تو وہ اہل سنت اس کو تاریخ کی کتاب میں لیتے ہیں، حدیث کی کتاب میں نہیں لیتے۔ اور اگر کوئی ایسی کتاب ان کے ہاں موجود ہے لیکن اگر وہ مصدر نہ ہو مگر اس کے اندر حدیث شیعہ سنی دونوں طرف سے آئی ہوں، اور اس کی بعض میں سند اور بعض میں نہ سند ہو، تو وہ دلیل نہیں ہوتی۔ اتنا تو کم از کم اہل سنت کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم جو آپ کو پہلی خطبہ شکشکیہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو جی ہاں، یہ ہے وہ خطبہ شکشکیہ۔ اس کے اندر حضرت علی نے ابو بکر سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ تو خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 88، اور اس کے اندر کیا ہے؟ خطبہ نمبر 3: خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، مطلب کہ ابو بکر نے خلافت کو پہن لیا ہے، یعنی کہ وہ خلافت کی بیعت لے چکا ہے، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، مطلب کہ اگر چکی کے اندر کیل نہ ہو تو چکی بیکار ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر اسے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے، اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا، اس کے باوجود میں نے خلافت کو آگے پردہ لٹکا دیا۔ مطلب کہ امیر المومنین کا کہنا ہے کہ یہ تو کسی اتنی طاقت کے حامل بھی نہیں ہے میرے آگے، لیکن میں نے ان سے منہ پھیر لیا ہے۔ یہ جو لوگ اہل سنت کہتے ہیں نا اتنی نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے، تو یہ اتنا پڑھا، تو یہ اتنا پڑھا، یہ سب ان کی کہانیاں ہیں اور ان کے بازاری خطبے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر یہ جھوٹی بکواسیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت دراصل کچھ اور ہی ہے، کیونکہ ان کے محدثین نے بادشاہوں کے دور میں کتابیں لکھی اور اہل بیت کے خلاف ہی انہوں نے کتابیں لکھی، اس لیے تو انہوں نے اہل بیت سے حدیثیں نہیں لی۔ تو بخاری سے پوچھتے ہیں کہ بخاری نے امام صادق سے کتنی حدیثیں لی ہیں، تو یہ ایسے ان کے محدثین بھی انہی کی طرح تھے، ناسبی۔ تو حضرت علی نے سخت الفاظ میں ابو بکر کی مذمت کی ہے خطبہ شکشکیہ میں، اور آگے وہ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کر دیا کہ کیا میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بیانگ تیرگی پر صبر کر لوں۔ مطلب یہ کہ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ میں ابو بکر پر حملہ کر لوں، مگر وہ حملہ کیسے کرے؟ جن لوگوں نے نبی کا جنازہ چھوڑ کر بیت کی طرف نکل گئے تو حضرت علی تو ان کے اوپر تلوار اٹھانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اتنی ہزار نمازیں پڑھی، یہ پڑھا وہ پڑھا، تو ان سے گزارش ہے کہ اہل سنت مذہب کے نزدیک فاسق کے پیچھے، کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو وہ پہلے اپنی احادیث اور اپنی کتب کی طرف توجہ دیں۔ تو اس کے لیے ان کو یہ حدیث بھی لانی پڑے گی کہ حضرت علی نے کتنی نمازیں پڑھی، اور صحیح سند سے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ خیر، اس کے بعد حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جس میں نے رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہے، اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر
ہی کری عقل نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے کہ اندھیرا چھا گیا ہے ہر طرف، مطلب یہ کہ ہر طرف امیر المومنین کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا میں اس پہ صبر ہی بہتر کروں گا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی، یعنی کہ پہلے نے اپنی راہ لی مطلب ابو بکر مر گیا اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ یہ ہے جی خطبہ شکشکیہ کا ایک پہلا پارٹ۔ امیر المومنین نے یہاں تک ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہاں تک کہ پہلا خلیفہ مر گیا اور اس نے اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے دی۔ کیوں دی اس نے خلافت ابن خطاب کو؟ اگر تو یہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا تو ابو بکر نے کیسے ابن خطاب کو خلافت دی؟ یہ تو حضرت علی کے نص الفاظ موجود ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ خلافت ابن خطاب کو دے گیا، یعنی کہ نبی کا جنازہ جب گھر پڑا تھا تو انہوں نے بیعت لی، بیعت لینے کے بعد انہوں نے جو آپسی سمجھوتا کیا اپنے بعد خلافت عمر کو دے گیا، اور عمر نے پھر شورا بنائی اور شورا نے عثمان کو چنا، اور اس شورا میں سے جتنے لوگ مر گئے ان میں سے چند لوگوں نے حضرت علی کا نام دیا، کیونکہ اس شورا کے اندر حضرت علی بھی موجود تھے۔ خیر شورا سے متعلق میں آپ کو مکمل تفسیر بعد میں بتاؤں گا۔ تو شورا کے بغیر تو ابو بکر و عمر، جس شورا نے، یہ جو نہج البلاغہ میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی فرماتے کہ ایک شورا نے ابو بکر اور عمر کو چنا، اسی شورا نے مجھے چنا۔ تو پہلی بات ہے ابو بکر اور عمر کو کسی شورا نے نہیں چنا بلکہ عمر نے شورا بنائی تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ خیر اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے۔ تو یہ تھا خطبہ شکشکیہ کا پہلا حصہ جس میں حضرت علی نے ابو بکر کی مخالفت کی۔